رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات بہت تواتر سے سنی ہے کہ حق بات کو بیان کرنا، اس میں بہت سارے اسٹیپ ہیں۔ آج چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے نا، جس کے ہاتھ میں جو چیز لگ گئی وہ فوراً چلا دیتا ہے۔ حق بات کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، اپنا نفس انوالو ہوتا ہے انسان کا، مقصد اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، لیبل کیا لگا دیا جاتا ہے اس پہ؟ قرآن و سنت کا یا حق کا، اور اس سے لوگوں میں جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، اسلام میں جوڑ مطلوب ہے، توڑ مطلوب نہیں ہے۔ توڑ انہی لوگوں میں ہوگا جو حق سے بالکل دور ہوں گے، کوسوں دور۔ وہ آپ سے اگر ٹوٹ رہے ہیں نا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اہل حق آپس میں اگر ٹوٹ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ نے جو بیان کیا حق کے نام پر وہ حق نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ لیبل حق کا ہے، عنوان حق کا ہے، اسٹائل حق کا ہے وہ حق نہیں۔ آج ہماری جماعتوں میں فرقے در فرقے در فرقے در فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے فرقے پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی جس چیز کو حق سمجھتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے ایسے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کسی کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس کا عوام کیا مطلب لے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصلح بننے کا حکم دیا ہے، آگ لگانے والا نہیں بنایا۔ ہمیں اصلاح کرنی ہے معاشرے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جس کی زبان کی شر کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کریں۔ لوگ اس لیے ڈریں کہ پتہ نہیں کس وقت کیا بول دے گا، یہ اس سے بچ کے رہو، اس سے پتہ نہیں کیا بول دے گا، کیا فتویٰ لگا دے گا، کیا رپورٹ لے آئے گا۔ گھروں میں دیکھ لو، باپ کے ساتھ بدتمیزی، لیبل یہ ہوتا ہے کہ ابا کو ہم ابا کی اصلاح کر رہے ہیں، ابا نماز نہیں پڑھتے، ابا یہ نہیں کرتے، ابا یوں نہیں کرتے، لیبل اچھا لگا کے، لیکن ابا سے جو اپنی دشمنی ہوگی وہ اصل میں وہ جو ٹھڑک ہے نا وہ اس طرح سے پوری کی جا رہی ہوگی، ہے دشمنی۔ تو ہر جگہ یہی چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، تہادوا تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم معاشرے میں نفرت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا محبت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں نا؟ تو محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے جو محبت کے اسباب ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ہدیہ دینا، گفٹ دینا۔ صرف ایسا ہی نہیں بتا دیا کہ آپس میں محبت کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے طریقے بھی بتا دیے کہ کس چیز سے معاشرے میں کیا پھیلے گی؟ محبت۔ ایک طریقہ ہے آپس میں کیا دیا جائے ایک دوسرے کو؟ گفٹ، ہدیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز بھی صدقہ میں داخل ہے، ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ جب وہ تم سے ملے نا تو آپ کے چہرے پہ کیا ہو؟ مسکراہٹ، اسے لگے کہ اسے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بھائی یہ ادھر یار فہد بھائی جلدی سے کام نمٹائیں، یہ لوگ مجھے دیکھنے کے بجائے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے۔
آئے مجھے دیکھنے ہیں، یا کچھ بھی ہوگا، بلی بھی گزرے گی تو اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو بھائی اتنی دور سے بلی دیکھنے آئے ہو تو توجہ بڑھتی ہے. جو بھی کام ہے نمٹا لیں تسلی سے. ہیلو ہیلو، اور کچھ رہ گیا تو اٹھا لیں، ہو گیا. ایک دفعہ میں یہی بیان کر رہا تھا رمضان میں، تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس کی، لائیو چل رہا تھا بیان. میں نے جب بیان ختم ہو گیا میں گھر گیا تو میں نے وہ ریکارڈنگ جو لائیو گیا تھا بیان دیکھا، اس پہ کمنٹس دیکھے. تو میں نے دیکھا ایک لڑکا اس طرف رخ کر کے نا کچھ تلاش کر رہا ہے. مجھے تو بیان کے دوران اندازہ نہیں تھا اس طرف اس کی پینٹ کا رخ کس طرف ہے اور وہ خود اس طرف. اب لوگوں کے کمنٹس نیچے نا، لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے کمنٹس، بھائی اس کو تو ہٹاؤ، یہ کون ہے کیمرے کے آگے آیا ہوا ہے. اچھا میں اپنے بیان میں لگا ہوا ہوں جوش، تو مختلف لوگ کمنٹس کر رہے ہیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی اس کے 8 آنے گم گئے ہیں وہ تلاش کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے 8 آنے گم گئے ہیں وہ تلاش کر رہا ہے. تو دیکھو سارا بیان لوگ چھوڑ کے ادھر لگ گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپس میں کس کو پروموٹ کریں؟ محبت کو. تو اس لیے وہ محبت ایسی تو نہیں ہو جاتی نا بیٹھے بیٹھے. بھائی محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے اصول بیان کیے، ہدیہ دو. ایک اصول آپ نے یہ بیان کیا جب کسی سے ملو تو مسکرا، اور خود نبی نے اس پر عمل بھی کیا ہے. میں نے بتائی تھی نا حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی نے جب بھی دیکھا ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے ہیں. ہمارے ہاں دینداروں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے بڑا ڈینجرس، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا فتویٰ لگ سکتا ہے. جنید جمشید کا جو حشر ہوا تھا نا، تو یہ صرف جنید جمشید کے ساتھ نہیں ہے، یہ حشر قوم کرتی رہے گی، یہ ہوتا رہے گا حشر. یہ لفظ یوں کیوں بولا، یہ یوں کیوں بول دیا، یہ یوں بھی تو بول سکتے تھے، یہ یوں بھی تو بول سکتے تھے. ذرا سی بات پہ ایک ایسا آدمی جو اس بیچارے کی زبان پر پوری طرح قدرت نہیں ہے، وہ اب مذہب پہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا نکل گیا تو یہ تو مولوی تو میری ایسی کی تیسی کر دیں گے، قط بنا دیں گے. وہ 100 صفائیاں پیش کرتا رہے بیٹھ کے. تو پھر کہتے ہیں جب بولنا آتا نہیں تھا تو بولے کیوں؟ او بھائی زبان تو اردو ہی ہے نا، اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کوئی مرزا غالب کی تھی. ہمارے علماء اردو مدارس کی پڑھتے ہیں، وہ بڑی گاڑی اردو ہے، کیونکہ اردو میں عربی کے الفاظ بہت کثرت سے ہیں. تو علماء عربی تو جانتے ہیں، تو اس لیے وہ اردو میں عربی محاورے، عربی الفاظ کو بالکل صحیح تلفظ کرتے ہیں. جو اسکول کالجز کا طبقہ ہے وہ والی اردو تھوڑی پڑھتا ہے جو مدارس میں پڑھی جاتی ہے. وہ تو عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، اس نے فارسی نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ نتیجتاً ان کی اس میں انگلش کے الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے. تو وہ جب سمپل اردو میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے نا بلاول بھٹو کی اردو سنی آپ لوگوں نے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ اردو میں قوم سے تقریر ہی نہ کرے جب اس کو اردو نہیں آتی ہے، تو بھائی قوم کی زبان تو اردو ہے، اس کو تقریر تو اردو میں ہی کرنی پڑے گی نا. اب وہ اردو میں کرے گا تو ظاہر ہے گڑبڑ کرے گا، تو اب اس گڑبڑ پہ آپ تھوڑا بہت ہنس لو تو ٹھیک ہے، اتنا چلتا ہے. اس پہ آپ فتوے لگاؤ، یہ لفظ یوں کی بولا تو یہ لفظ یوں کی بولا تو یہ یوں کی بولا. ہمیں یاد ہے سرگودا میں ہمارے بچپن میں جلسہ ہوا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے جو سابق سربراہ تھیں بے نظیر بھٹو، وہ آئیں، انہوں نے خطاب کیا، تقریر چل رہی تھی، مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی. تو انہوں نے اذان کے دوران لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں، اذان بج رہا ہے. وہ تو شکر ہے میڈیا اس وقت اتنا متحرک نہیں تھا، ورنہ ایک فتویٰ آ جاتا کہ انہوں نے اذان کی توہین کی. اذان کو بجتے تو گانے باجے ہیں نا، ڈھول بج رہا ہے ڈھول کی طرح اذان کو، لہذا یہ اذان کی توہین ہے، یہ کیا کریں گی؟ رجوع کا اعلان.